السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ ایسے ہی آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ آفتاب رہبر کلکتوی کی گھر واپسی ہو گئی ہے۔ یعنی آفتاب رہبر کلکتوی نے مسلک بریلویہ کو قبول کر لیا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی اسٹوری میں آپ کو جانا پڑے گا۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق جو مجھ تک خبر موصول ہوئی ہے وہ یہ کہ آفتاب رہبر کلکتوی صاحب کولکاتہ کے اندر اپنا بزنس کرتے تھے بیگ وغیرہ کا، اور ان کا پورا خاندان پہلے سے ہی بریلوی ہے۔ ان کے بھائی کی چشمے کی دکان اب بھی موجود ہے کولکاتہ کے اندر۔ چونکہ آفتاب رہبر کلکتوی صاحب کی آواز اچھی ہے، وہ اچھی نعت پڑھتے تھے، اور مسلک بریلویہ میں بہت زیادہ شعراء کرام موجود ہیں، تو وہاں لگا کہ میں یہ سکسیز نہیں ہو پاؤں گا، یا وہاں انہوں نے نعت وغیرہ پڑھی لیکن اتنا زیادہ سکسیز نہ ہو سکے، لہٰذا ان کی ملاقات علماء دیوبند کے چند نظماء اور علماء سے ہوئی، تو انہوں نے اس کو پیشکش کی کہ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اور آپ بڑی اچھی نعت خوانی کرتے ہیں، ثنا خوانی بڑی اچھی کرتے ہیں آپ، اور علماء دیوبند کا شروع سے یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو ہمیشہ آگے بڑھاتے ہیں۔ لہذا علماء دیوبند کے کچھ علماء نے، کچھ نظماء نے مسلکی بیریئر کو توڑتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا تعلق مسلک بریلویہ سے ہے، ان کو اپنے اسٹیج پر آنے کی دعوت دی، اور اللہ رب العزت نے آفتاب رہبر کلکتوی صاحب کو علماء دیوبند کے اسٹیج سے مقبولیت عطا کی۔ ایک اچھی آواز تھی ان کی، اس لیے ہم نے ان کو، یعنی علماء دیوبند نے ان کو اپنے اسٹیج پر آنے کا موقع دیا۔ ان کی مرضی تھی، جب تک وہ رہے، جب تک ان کو بہتر سمجھ میں آیا، جب تک ان کو لگا کہ مجھے علماء دیوبند کے اسٹیج سے نعت خوانی، ثنا خوانی کرنی چاہیے، اس وقت تک وہ کرتے رہے۔ اب ان کا دل نہیں چاہ رہا، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اب اتنا مشہور ہو چکا ہوں، یا علماء دیوبند کے اسٹیج سے مجھے اتنی شہرت مل گئی ہے کہ لوگ مجھے جاننے لگے ہیں، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے علی اعلان اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علل اعلان برات کا اظہار کر لینا چاہیے۔ وہ کبھی علماء دیوبند کے بیڑے میں کبھی شامل ہوئے ہی نہیں۔ بس کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ ہمارے یہاں نعت پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، بریلویہ کے اسٹیج پر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا آپ کا ارادہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو دعوت دی، اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ جب تک ان کا دل تھا وہ رہے، انہوں نے نعت پڑھی، بڑی اچھی ثنا خوانی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اب ان کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو وہ دوبارہ جو ہے اپنے مسلک کی طرف رجوع کر رہے ہیں، وہ اپنی گھر واپسی کر رہے ہیں۔ اس میں علماء دیوبند کو اس سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہے، اور علماء دیوبند کے اوپر کوئی آنچ بھی اس سے آنے والی نہیں ہے۔ لیکن آفتاب رہبر کلکتوی صاحب کا یہ کہنا کہ میں جو پچھلے جو بھی عقائد وغیرہ تھے ان سے توبہ کرتا ہوں، اور آگے کی زندگی مسلک بریلویہ کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پبلک اسٹنٹ ہے، یعنی یہ لوگوں کی سمپیتی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ ان کو لوگ جو ہے اپنے اسٹیج پر، جو مسلک بریلویہ کے جو اسٹیج ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو بلایا جائے اور ان کی شہرت ہو۔ خیر، یہ وہ جانے، ان کا دل جانے، میں ان کے اوپر جو ہے کسی طرح کا کوئی بلیم نہیں لگا سکتا، ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد یہ لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کرنا، یہ نیریٹو پیش کرنا کہ علماء دیوبند کے بیڑے کو چھوڑ کر کے، علماء دیوبند کے اسٹیج کو چھوڑ کر کے، دیوبندی مسلک کو چھوڑ کر کے وہ جو ہے بریلوی مسلک کی طرف رجوع کیے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی افواہ کو نہ پھیلائیں، اور اس کے اوپر دھیان بھی نہ دیں، توجہ نہ دیں، کیونکہ اس انسیڈنٹ کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی چوائس تھی، وہ کبھی دیوبندی تھے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے بریلوی تھے۔ صرف علماء دیوبند نے ان کو موقع دیا تھا
شناخوانی کرنے کا۔ اب جب ان کا دل بھر گیا تو وہ اپنے مسلک میں جو ہے دوبارہ چلے گئے، لیکن ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آگے آنے والی ویڈیو دیکھیے کہ آفتاب رہبر کلکتوی صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور اپنے دوست احباب اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اس غلط فہمی سے تمام علماء، عوام اور خاص دونوں جو ہے محفوظ رہ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے توبہ کروائیں گے، سلسلے میں داخل کریں گے، اور اس کے بعد آفتاب رہبر آج سنیت کے لہجے میں آپ کے سامنے اپنے دل کا درد پیش کرے گا۔ آپ حالات خاموشی کے ساتھ سماعت کیجیے۔ آئیے آفتاب۔ زندہ باد، زندہ باد، مرحبا بھائی۔ مکرمین سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر گفتگو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میں سنی صحیح العقیدہ کے اسٹیج پہ اس وقت موجود ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ دوسرا جملہ یہ کہ میری زندگی جب سے میں پیدا ہوا تب سے لے کے اب تک جہاں گزری سو گزری، بچی کھچی زندگی اب میری گزرے گی تو مسلک اعلیٰ حضرت کے بینک چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ایمان کانفرنس، تحفظ ایمان کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب تک مجھ سے جو بھی جہاں بھی جیسے بھی غلطی ہوئی ہے، تمام علماء اہل سنت کے درمیان اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں تمام عقائد باطلہ سے عقائد باطلہ سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے مذہب اہل سنت، مذہب اہل سنت اس دور میں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس دور میں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسے قبول کرتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں، اور ہر اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں جسے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت منع کرتا ہے۔ لا الہ لا الہ الا الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم استغفر استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب ذنب واتوب واتوب الیہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔
میں اپنے آپ کو سلسلے عالیہ قادریہ محمدیہ میں سرکار غوث اعظم کے سلسلے میں غلامی میں داخل کرتا ہوں. میں نے اپنی جان مال ہر چیز اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیچ ڈالی.